السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہلو، السلام علیکم حضرت۔ بھائی جان، اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت؟ بس الحمدللہ، اللہ پاک کا رحم و کرم۔ حضرت اپنا سنائیے۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ حضرت ایک بات پوچھنا تھا آپ کو ہم نے۔ جی، کسی ہندو کا میت ہو رکھا تھا آج سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے، اچھا اس نے کیا بھنڈرا، اچھا، اس کا کھانا کیسا ہے حضرت؟ نہیں، غلط غلط ہے نا؟ ہاں۔ کھانا چاہیے کہ نہیں چاہیے ہم لوگ؟ دو کیا تو ویسے بھی نہیں جانا چاہیے یار، ہے نا؟ منع ہے۔ ہم لوگ رہتے ہیں نا پردیش میں، جس مالک کے کمرے میں ہاں اس کا ممی کا میت ہو رکھا تھا تو اس نے بھنڈرا کیا نا، ہاں، تو ہم لوگوں کو بھی دعوت کیے تھے کہ آج دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھانا ہے۔ تو بہرحال ہم نے تو کھایا نہیں حضرت، چھوا تک بھی نہیں، ہمارے ساتھ کا لوگ کھا لیا۔ صحیح۔ ہاں، ہم نے کیا منع ان لوگوں کی مت کھاؤ، یہ کھانا غلط ہے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ بول رہے ہیں نہیں نہیں یہ غلط، ہم کھا سکتے ہیں، وہ بھی دانا ہے۔ اب بتاؤ حضرت، یہ کھانا تھا جائز؟ میں کیا بتاؤں یار، بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وہی تو ان لوگوں کو منع کیے تھے حضرت، لیکن یہ لوگ بہرحال نہیں مانے۔ جی تو ہم سوچے کہ چلو ایک بار اگر یقین نہ ہو تو حضرت کو فون کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، دیکھ لو کیا بولتا ہے وہ۔ جی، غلط ہے نا حضرت؟ ہاں غلط ہے حضرت، نہیں کھانا چاہیے۔ اچھا حضرت ایک بات بتاؤ، جو کھایا اس کو گناہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے پوری بات تو مفتیان اکرام بتائیں گے، میں نہیں اتنی بات بتا سکتا ہوں۔ جب دیکھو حضرت وہ کھایا، میں نے اس کو منع کیا کہ یہ کھانا حرام ہے، جی، اس نے بولا نہیں دانا ہے یہ، کس نے بولا حرام ہے ہم کھائیں گے؟ باقی بھائی اپنا سنی ہے، اس میں ہے نا حضرت، ہمارا بھی سارا بھائی تھا ساتھ، جی، ہم سے بڑا تھا وہ۔ ہم نے اس کو منع کیا تو وہ مجھے الٹا سیدھا بولنے لگا، تجھے کھانا ہے تو کھا، نہیں تو تو بھاگ، ہٹ ہم کھائیں گے۔ تو ہم نے بھی بولا کہ تو اپنا کھا بھائی، میں نہیں کھانے والا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ تو ہم سوچے یہ کہ جان بوجھ کے کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بالکل بالکل حضرت، آپ نے منع کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، وہ آگے سمجھیں۔ وہ نا حضرت ہم منع کیے تھے تو میرے اوپر یہ لوگ گرم ہوا تھا کہ تم کو کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو تم مت کھاؤ، ہم لوگ کھائیں گے۔ ہم نے بولا بھائی یہ کھانا اور شوگر کا خون کھانا برابر ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے حضرت، اس لیے ہم ایک بار آپ سے مطالبہ کیے کہ دیکھے کیا پتا میرے سے مسٹیک ہوا تو حضرت سے بات نہیں کریں۔ نہیں نہیں، آپ نے صحیح کیا۔ نہیں ہے تو اور حضرت سب بڑھیا؟ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل و کرم۔ حضرت ہم آپ کا تو سب ویڈیو میں لائک شیئر کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ پورا رات اگر نہیں سنتے تو نیند نہیں آتا ہے ہم کو۔ بس آپ خود سنیے، دوسروں کو بھی سنوائیے جو آپ کے ریلیشن میں ہیں، جو آپ کے دوستوں میں ہیں۔ جی حضرت آپ کو قسم خدا کی بولتے ہیں، ہم راستے میں چلتے ہوئے آپ کا ویڈیو ہے نا 12-1 بجے رات تک نہیں اگر سنتے تو نیند نہیں آتا ہے ہم کو، بے چین کا زندگی جیتے ہم۔ میری آپ کی محبت ہے۔ جی جی، پورا دن تو ہم آپ ہی کا ریکارڈنگ سنتے ہیں، پورا دن، رات میں جتنے دیر تک ہمیں جاگتے رہنا پڑے،
जबकि हजरत हम आज से तकरीबन 2 साल पहले दिन में रात में अगर गाना पिक्चर नहीं, अगर मोबाइल में छेड़छाड़ नहीं करते थे तो नींद नहीं आता था। जी जब से आपका रिकॉर्डिंग आया सामने में, जी। तब से आपका रिकॉर्डिंग सुनने में दिल इतना वो हो जाता है, क्या बोले, ईमान ताजा हो जाता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, जो जो आप बयान करते हैं ना हजरत, थोड़ा बहुत अल्लाह पाक का रहम करम से इल्म हो रखा है हमको भी। जी हम भी अगर कोई मेरे बाजू में रहता है ना, जी हम बताते हैं उसको, जी। तो बोला ये झूठा है, ये हमने कहा कि झूठा है तो जाओ फलाना फलाना किताब पढ़ लो, जी तुम अपने आलिम से मंगा लो, जी उसको पढ़ाओ अपने सामने में, जी और खोल खोल के पढ़ाओ, दिल दिल में नहीं। जी आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। जी 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 हम सबको बोलते हैं ये चीज। जी। और हजरत नाश्ता पानी हो गया? हाँ, बहुत टाइम का। बच्चा मम्मी पापा सब बढ़िया? सब बढ़िया। चलो हजरत, तो ठीक है हजरत, जो गलती हुई तो माफ करना। ठीक 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 है, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है हजरत। जी। हजरत, हाँ ये जो रिकॉर्डिंग की है ना आप, हाँ। इंशाल्लाह यूट्यूब में जरूर डालना मेरे तरफ से। अच्छा अच्छा, ठीक है हजरत? चलिए ठीक है इंशाल्लाह। और मैं पूरा पूरा पहचान बताता हूँ आपको। ठीक, जी। हम बिहार के रहने वाले हैं, किशनगंज जिला हमारा है। अच्छा अच्छा। ठीक, और जी। हमारा गांव है बैगना महुआ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हमारे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद यासीन। अच्छा हाँ, मेरा पिताजी है वार्ड नंबर। अच्छा, वार्ड मेंबर हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा। वार्ड नंबर 5 है हम लोगों का। वैसे हजरत एक बात बोले, जी। हम लोग है ना जात का शाह है। अच्छा। जैसे कोई पुरानी फकीर बोलता है ना, हाँ हाँ हाँ। वही जात है हम लोग, शाह जी। बिरादर से हैं। अच्छा। ठीक। जी जी हजरत, यूट्यूब में जरूर चलाना, क्योंकि किसी को बताना है हमको ये चीज। चलिए ठीक है इंशाल्लाह, मैं डाल दूंगा। ठीक है। जी हजरत, ठीक ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह हजरत। ठीक। हेलो। हेलो जी रोशन भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं हजरत? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडी कैसी है आपके यहाँ? हाँ ठंडी काफ़ी है इधर। अच्छा, और काम वगैरह चल रहे हैं? हाँ अल्लाह पाक का शुक्र है, दुआएं हैं आपकी। बहुत दिन हो गया था, बातचीत नहीं हो पाई थी। मैं अच्छा। बोला आज फोन ही कर लेता हूँ हजरत को, आप भी मसरूफ रहते हैं। ये हाँ शैतान हाँ। लोग बहुत परेशान कर देते हैं ना। जी जी जी। वो उसका कुछ करो ना, ये इम्तियाज पालमवी का, बहुत लाओ कॉल दिल लगाओ में उसको, बहुत बात मुझे तो तकलीफ बात होती। कराओ, मेरी कॉल लगाओ। अरे नंबर ही तो नहीं है उसका, मैं कमेंट दे रहा हूँ उसको आपको बहुत नंबर। किया। जी, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। बात करता है वो? अरे बात ही कहाँ कर रहा है मुझसे, वो मेरा कॉल ही कब उठाता है। क्या फोन नहीं उठाता आपका? हाँ, उसको बोला तेरी औकात ही यही है, सिर्फ तो सोशल मीडिया पे आके भोंकेगा। हाँ तेरी 4x4 हिम्मत नहीं के है रूम में, सामने खड़े होने की। 4x4 के रूम में सिर्फ बात कर सकता है। उसको बोला मैं, तेरी हिम्मत नहीं है सामने खड़े होने की, बात करना तो दूर की बात है। हाँ इम्तियाज पालमवी, नंबर दीजिए उसका। दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ। जी, नंबर लिखो। जी, 63 972 63 972 54 972। 54 972। और बाकी सब खैरियत है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल व करम है, दुआएं हैं आपकी। एलिया के लिए आपने दिया था वो तेल का, काफी अच्छा काम किया माशाअल्लाह। लेकिन एक ही बार मंगाया, 1-2 बार और मंगाना चाहिए था हमको। जी। तो उतना ध्यान भी नहीं आया। और ये देखो हजरत, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब जी। जो मार्केट में खाली सर गीला करने के लिए ऑयल मिलता है ना, 150 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए, जी जी समझे हजरत। तो उसी समझ लो हेयर फेयर में ये भी मिल रहा है, और इसमें ये खासियत है कि आपके झड़ते टूटते बालों को रोकेगा, बालों को घना लंबा मुलायम बनाएगा, मजबूत बनाएगा, समझे हजरत। सर के अंदर से बहुत सारी जो कमी को दूर करता है, सर की रूसी को खत्म कर देता है।
काफी बेहतर है, मुफीद है वो। जी 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 हजरत। और ये अपना ये कौन जावेद जावेद कौन आया था बिहार का, वो बोलता केस करेगा ऊपर, ऐसा है? कुछ ये कोई कौन नहीं करेगा, सब शैतान है। हाँ बहुत नूरसन भाई, आप तो सीधा सामने से बात करते हो, नंबर दे के बात करते हो। ये बिल्कुल। और बाकी लोग है अपना नंबर नहीं देते हैं, सिर्फ कोई- सोशल मीडिया भोग के चले जाते हैं। हाँ कोई नहीं जैसे देता अपना है। ये इसे पालमबी भी हो गया इम्तियाज, जी तो नंबर उसका नहीं रहता सोशल मीडिया पे। जी जी जी। अरे जैसे मर्द जो की बोलना औलाद बोल नहीं के है चले ये, जाओ। जी, ये ना मर्द है ना मर्द की औलाद है। मर्द की औलाद होती तो बात करते, नंबर ना दो लेकिन बात तो करो कम से कम, जब नंबर जी। मिल जाए तो। हाँ और बाकी तबीयत वगैरह ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फजल और करम है। ठंडी ज्यादा बढ़ गई है लगता है मुझे, हाँ क्योंकि इधर मुंबई है। में हम लोग कंबल ओढ़ रहे हैं अभी। अच्छा मतलब मुंबई का थोड़ा सा मतलब बाहर के एरिया कल्याण है, जी। वहाँ पे हम लोग कंबल ओढ़ रहे हैं अभी, मतलब अच्छा हल्का। जी। इसके पहले चादर ओढ़ते थे, क्योंकि मुंबई में सर्दी होती नहीं है। अच्छा तो जब यहाँ पे ये हाल है तो फिर उत्तर भारत में तो ज्यादा ही ठंडा होगा। हाँ और इसी वक्त में हमारे एक मतलब बहुत मतलब सीधे साधे बोले वाले इंसान हैं, जी। तो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, और जा रहे हैं घूमने के लिए जी कश्मीर। जी। तो जितने साथ में है सब वही लोग हैं। अच्छा तो मैं बोलता हूँ यार तुम लोग के संगत में क्यों रहते हो? जी। बोलते हैं अब दोस्त यार हैं। बोले दोस्त कभी नहीं हो सकते लोग। सही बात तो हाँ, जो कुरान में बता दिया अल्लाह ने कि उनको अपना दोस्त ना बनाओ, है। जी तो क्यों बनाते हैं? बोलते हैं भैया उतना पढ़े लिखे नहीं है हमें। जी। बोले हम ही कहाँ पढ़े लिखे हैं भैया, लेकिन उलमा से सुने हैं तो तो उस अपने पर अमल ईमान की करते हैं। हिफाजत भी करना जरूरी है ना। जी जी बेशक, उस पर अमल करिए। अब मैं जब से मुझे मालूम हुआ मसला ये जी कि उनका ज़बिया हराम होता है, तब से मैं किधर गोश्त खाता ही नहीं, बाहर होटल पे नहीं, शादी बारात में नहीं। जी जी जी। शादी बारात में वहीं खाता हूँ जहाँ पे मालूम होता है जी कि ये सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मतलब साथ जुड़ा भी हूँ, लेकिन अकायद हमारे सुन्नी हनफी बरेलवी के हैं। जी जी, तो अगर इख्तिलाफ होगा तो मैं सुन्नी हनफी बरेलवी के साथ में रहता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। जी, और उनके साथ में काम करने का मतलब मकसद यही रहता है हजरत, जी जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग काम नहीं कर पाए। तो अगर कोई काम कर रहा तो उसका कम से कम आज साथ तो लोग दीजिए, मुखालफत ना करिए। आज लोग रिश्तेदारियों को देखते हैं, और आपने कहा माशाअल्लाह नहीं कि जब बिल्कुल ये इख्तिलाफ होता है तो मैं अहले सुन्नत की तरफ रहता हूँ। जी कुरान जी का ही फरमान है, कुरान का ही फैसला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाउकुम, है ना, ला जी तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान जी। वमन कौन सी सूरह यतवल्लहुम। आयत है ये? जी हजरत। जी जी, पूरा करिए आयत पूरा करिए। अच्छा, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह पूरी तबारक हो व गई। तआला का साफ साफ ऐलान है, ए ईमान वालों, किसी और से नहीं है, सिर्फ ईमान वालों से। जी अपने बाप और भाइयों को, है ना, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, दोस्त ना समझो, ना उन्हें बनाओ। दोस्त ना रखो, जी है ना। जी आज अगर मामू है तो यार नाराज ना हो जाए, चाचा है तो यार नाराज ना हो जाए, ताऊ है तो यार नाराज ना हो जाए, हमारे घर का पड़ोसी है और अच्छे ओहदे पर है तो यार नाराज ना हो जाए, चाहे नाराज ना हो जाए, सही। घर का गरीब पड़ोसी चाहे कितने ही नाराज हो जाए, जी जी चाहे उसके घर में को अपनी दीवार कितनी मतलब ढकेलने की कोशिश करे, जी गरीब की जमीन छीन लेगा, अमीर नाराज ना हो जाए, समझे हजरत। जी हाँ, अमीर नाराज ना हो जाए, गरीब का चाहे पूरा घर छीन ले, जी और गरीब आंखों में छुपता है कि यार ये घर छोड़ के जा क्यों नहीं रहा है यहाँ से, जो कि हम इसका घर खरीद लें। जी, सही तो कहा। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान पर कुफ्र के मुकाबले, मतलब ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हो। जी
ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو انہیں اپنا باپ، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جی دوست نہ سمجھو، دوست نہ بناؤ. جی. ہاں. اچھا آپ نے حفظ مکمل نہیں کیا نا حضرت؟ نہیں حضرت، میں ایک عام آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، کوئی حافظ نہیں ہوں. حفظ کرتا تھا. نہیں، میں جلال بات کر رہا ہوں، جانتا ہوں آپ کو. عمر ٹور اینڈ ٹریول سے جلال بات کر رہا ہوں، ممبئی سے. جی سمجھ گیا حضرت، جلال الدین بھائی. جی جی جی. ہاں. تو یہ بول رہا تھا آپ نے حفظ کمپلیٹ نہیں کیا نا؟ نہیں حضرت. ہمارا بچہ بھی 10 سال کا، اس کو حفظ میں ڈالنے کا ہے. ماشاء اللہ. لیکن جہاں پہ میں ڈالنا چاہتا ہوں جی. یہ حنفیہ رضویہ کلابا، دارالعلوم حنفیہ رضویہ کلابا میں ہے نا. جی. وہاں پہ حضرت جو ہے جو انتظام دیکھتے ہیں. ایک منٹ حضرت کا کال آ رہا ہے، ایک منٹ. جی لے لیجیے. کٹ گیا کال، کٹ گیا. طاہر رضا قادری صاحب کا کال آ رہا تھا، میں نے کہا لاؤ ریسیو کر لیتا ہوں. اچھا اچھا. جی فرمائیں. تو وہاں پہ جو بچے حفظ کے نکلتے ہیں بہت مکمل، مطلب بہت پختہ یاد ہوتا ہے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. ایسی جگہ ڈالنا جہاں پہ سختی ہو. جی بہت سختی وہاں پہ ہے. جہاں پر سختی نہیں ہوتی وہاں کے بچے کامیاب نہیں ہوتے، یہ بات دھیان رکھنا. آپ نے نام سنا ہوگا حنفیہ رضویہ کلابا کا؟ معلوم نہیں ہے حضرت. بہت زیادہ، مطلب 400 500 800 بچے ہوتے ہیں، تو ان کی 2 شاخ ہے. ہاں. ایک شاخ بائی خلا میں ہے تو وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اور وہاں 400 بچتے ہیں. تو 400 بچنے کے بعد جب عید کے بعد میں داخلہ ہوتا ہے نا، محرم تک آتے آتے 150 بچے بچتے ہیں. 150 200 باقی بھاگ جاتے ہیں. ہاں. اتنی سختی ہے وہاں پہ. جی. تو سوچ رہا ہوں وہیں پہ ڈالنے کے لیے. اور حفظ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اب جب کوئی مسئلہ مسائل جاننا ہے یا پھر سمجھانا ہے تو حوالہ دینے کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہے، جب حافظ قرآن رہیں گے تو بہت آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. ابھی کیسے آپ عام آدمی ہیں، لیکن کچھ تو آپ نے حفظ کیا ہوگا 2-4 پارہ. جی جی جی. تو آپ کو بہت بہتر یاد ہے. اس لیے تو کہتے ہیں عالم نہیں ہو پھر بھی اتنا آپ کو علم ہے. جو بات کرتے ہیں آپ سے لوگ جی یہی کہتے ہیں، ایسا کیسے ہو گیا، عالم نہیں ہو پھر بھی اتنا یاد ہے آپ کو. پریشان ہو جاتے ہیں. اور باقی سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہوگا. بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا مجھے. شکریہ، جزاک اللہ حضرت. ٹھیک ہے رکھو پھر. ٹھیک ہے حضرت، شکریہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ آپ کے پاس فون ملا. جی میں نے، کیا نام ہے آپ کا؟ مفتی بول رہے نا آپ کوئی؟ نہیں جناب، میں مفتی نہیں ہوں. آپ کا جی. نمبر غلط لگ گیا کوئی شاید. میں عبدالغفار بول رہا ہوں. عبدالغفار کہاں سے؟ پنجاب سے بول رہا ہوں. اچھا پنجاب سے، کس مسلک سے؟ جی میں بریلوی مسلک سے. اچھا اچھا. مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں؟ جی مفتی ہیں مولوی ہیں؟ میں جی. جو آپ سمجھو. نہیں ایسے کیسے، مطلب جو آپ ہیں وہی بتائیے، میں کیا سمجھوں. نہیں، میں تو ایک انسان ہوں، مولوی مفتی سے پہلے تو ایک انسان ہوں. ہاں بات صحیح ہے آپ کی، میں اس بات کو مانتا ہوں. تو آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب آپ بول رہے تھے نا میں بریلوی ہوں. ہاں جی. تو آپ بریلوی مکتبہ مطلب بریلوی انسان کو بھی کچھ پہچان دینی پڑتی ہے کیا؟ دیکھیے آپ کی باتیں نا مجھے ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں تو آپ مطلب ایڑے ٹیڑے جب آپ بات کر میں بتاؤں گا آپ کو. ظاہر سی بات یہ ہے، میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو. بھائی میری بات سنو، رک جاؤ بچوں، میری بات سنو حضرت. جی. میں نے آپ کے پاس اس لیے کال کیا کہ ایک ویڈیو میں نے آپ کو اس طریقے سے گندے الفاظوں کے ساتھ سنا، بہت گندے الفاظوں کے ساتھ. یہ الفاظ کیا تھے؟ کہ بھائی یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے. وہ گندے الفاظ سنائیے. ٹھیک ہے تو حضرت وہ میں آپ گندے کو ایک بات الفاظ، بتاؤں گا. گندے جب الفاظ آپ بتائیے. لوگ اتنے بڑے بڑے علامہ ہو کر کے، آپ لوگ اتنے بڑے بڑے حضرت ہو کر کے یہ حالات پیدا کرو گے کہ بھئی تو کون سے مسلک سے ہے، میں کون سے مسلک سے ہوں، تو کافروں پہ کیا فرق پڑے گا؟ اچھا چلیے وہ ہو جائے گا، بعد میں ابھی بات کریں گے. تو آپ نے کہا کہ آپ بریلوی، تو بریلوی مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟
میری بات سنو آپ. بات تو ہم آپ کی سن میں رہے ہیں. میری بات سنو، میں کوئی سے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا. میں تعلق رکھتا ہوں صرف اسلام سے، اچھا مسلمان سے، اللہ کے نبی سے محبت سے. اچھا اچھا. اللہ مقلد ہیں کے یا غیر نبی کے مقلد اوپر ہیں؟ جان دینے والے ہیں. اچھا مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اب میری بات تھوڑی سی یہ سنو آپ. ارے یار سنائے جا رہے ہو، میری بھی تو بات سنو. میری بات کا تو ابھی تک تم نے کچھ بھی جواب مکمل نہیں دیا ٹھیک طریقے سے. یہی تو بات ہے. اگر آپ یہی بات ہے، خود آپ بولے جاؤ گے، مجھے میری بات کا جواب نہیں دو گے، خود بولے جاؤ گے. تو جب میں آپ کو بولنے آپ کی جو ہے نا اجازت دے کیا رہا کرتے ہوں، ہو، جب میں آپ آپ کی بات اس سن رہا طریقے ہوں. سے جو ہے نا یوٹیوب پہ کافر لوگ بھی تو دیکھتے ہوگے نا. اوفو. ظاہر سی بات ہے یار، کافر لوگ بھی تو دیکھتے ہوگے نا. اب دیکھو کتنا برے حالات انسان مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں. دیکھے تم نے کتنے برے حالات آ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر؟ دیکھا تم نے کیا حالات ہو رہے ہیں کہ کہیں کیا نام لے رہے ہیں، کہیں امام جو ہے پھنسی کھا کر کے مر رہا ہے، کوئی جو ہے مسجدوں میں مر رہا ہے، کوئی جو ہے یہ غیر مسلم کاٹ دے رہے ہیں، کئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. اب دیکھو جب اس چیز میں پھر یہ نا پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اس طرح کرتے ہیں کہنے لگے یار جب ان میں ہی اتنے فرقے ہیں تو یار ہم جو ہے پھر اسلام قبول کر کے کیا فائدہ ہوگا. انہیں پتا کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے تو بنائے ہیں. تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ دیتے تھے یہ کیا دیتے فتنہ تھے؟ پھیلانے کا. تھانوی کو 600 روپے مہینہ دیتے تھے یہ فتنہ فساد پھیلانے کا. اچھا تھانوی کو یہ دیتے تھے 600 روپے ہاں مہینہ. ہاں. کتاب اٹھا کے دیکھ لینا، مکالمۃ الصدرین. آپ مجھے واٹس اپ کر اور سکتے ہو ان کی وہ بھی کر کتاب؟ دوں گا. اور اپنی کتاب تذکرۃ الرشید اٹھا کے دیکھ لینا. اس میں انگریز جو ہے کھانا پہنچاتے تھے پادری صاحب کو، اچھا قاسم نانوتوی کو. اچھا. ہاں تو بھائی دیکھو میری بات قاسم سنو، نانوتوی کو میں آپ پادری کو کے ایک نام بات سے یاد بتاؤں گا. کیا ہے اس میں. مجھے مولانا اشرف علی تھانوی سے کچھ نہیں لینا، نہ مجھے گنگوئی رشید سے کچھ لینا، اور مجھے کسی سے. بھائی دیکھو سنو، میں آپ نہیں کو ایک مجھے بات آپ یہ بتاؤں بتائیں گا. پہلے کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، اتنا بتائیں آپ مجھے. ہاں آپ کو میں سب بات بتاؤں گا اور اچھے سے بات بھی کروں گا، پر لیکن دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا. آپ مفتی ہو اچھی بات ہے، ارے بھائی میں آپ کچھ نہیں اللہ ہوں، والے ہو میں سادہ بہت آدمی اچھی ہوں. بات ہے، اور اللہ والے کی اس میں رہنا بہت ضروری ہے. تو بھائی میرے دوست، میرے جگری بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، تھوڑا سا نا الفاظ کو ٹھیک کر کے بات کیا کرو. آپ سے میں نے کوئی ارے غلط بھائی بات کی؟ نہیں، میرے سے تو کوئی غلط بات نہیں تو کی سامنے والا جیسا یار. ہوگا ویسی بات کی جائے گی یا نہیں؟ نہیں آپ کی بات صحیح ہے یار. جب میری ہی میرے بات صحیح ہے پاس تو پھر ایسا مانتے ہوا، کیوں نہیں ہو؟ مجھے غلط کیوں میرے ٹھہرا رہے پاس، میں آپ کی بات سنوں، میں آپ کا یہ دیکھ رہا تھا مولانا ابو بکر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ. ہو؟ مولانا ابو بکر. ہاں ابو بکر، کوئی ابو بکر تھا، مولانا ابو بکر کوئی، وہ دیوبندی سے تھا. تو ہاں کچھ ایسی. تو آپ نے اتنے غلط الفاظ کیے. میرے پاس ایک غیر مسلم بیٹھا تھا، وہ بولنے لگا مجھے یار جی تو غیر آپ لوگوں میرے میں یہ غلط الفاظ حالات کیا تھے ہے، تو بتا دو مجھے. آپ لوگوں میں میں یار نے جب ویسے ہی اتنے غلط الفاظ حالات بول ہے، دیے نا. اتنے فرقے ہیں یار، پھر تو یار مسلمان کیسے ہو گئے؟ میں کہنے لگا بھائی یہ عالم لوگ ہیں بھائی، ان کا الگ الگ حساب ہے. جس طریقے سے یہ ہمارے لوگوں نے ایسے بنا دیے یار، ایسے بنا دیے دوست، ایسے حالات کر دیے، ہم خود ہی مرنے لگے یار. خود لوگ ہمیں کاٹنے لگے، خود ہماری ختم ایسا حساب کرنے لگے کہ لوگ ہمارے سے ڈرنے لگے. کوئی جہادی بتا دے ہمیں. اچھا آپ رہنے والے ایسے لگ رہے ہیں مجھے جیسے مظفر نگر کے سائڈ کے، یا میرٹھ. بھائی میں میرٹھ سے رہنے مظفر نگر سے. ہاں میں میری بات سنو، میں رہنے والا ہوں ضلع شاملی، گاؤں علم. شاملی ٹھیک تو ہے، یہ تو مظفر نگر میں پڑے گا شاید، مظفر نگر کے آس پاس. پہلے مظفر نگر ضلع لگتا تھا، اب میں گاؤں علم کا ہوں. رہتا ہوں میں پنجاب ضلع بھٹنڈا میں، جہاں سی آپ نے سنا ہو مخزول العلوم مدرسہ ہے بٹنڈے میں. اچھا ٹھیک ہے نا، ویڈیو کا ہے. اور بریلیوں کا ہے. اسی میں میں نے تعلیم حاصل کی، اسی میں رہتا ہوں. اچھا اور مولانا ہے مولانا اشرف رضا، ان کے پاس میں نے پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا دوست. تو میری بات تھوڑی سی آپ اس سے دیکھو، میری بات سنو. آپ میرے سے کوئی نہ میری آپ سے کوئی دشمنی ہے نہ آپ کی میرے سے کوئی دشمنی ہے. میرے بھائی میں تو ایک محبت میں فون کیا، اور اس لیے کیا کہ یار تھوڑے سا الفاظ ایسے کر لیا کرو کہ بھئی دوسرے آدمی کو تھوڑا سا یہ لگے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے.
اگر وہ کچھ زیادہ چڑھ رہے ہیں تو جو ہے انہیں اس طریقے سے جواب پر، لیکن تھوڑا سا سن تو آپ بھی نہیں رہے ہو، میں تو آپ کی بات سن ہی رہا ہوں، سن تو آپ بھی نہیں رہے ہو میری ایک بات کا تم نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ بھائی دیکھو میری بات سنو، جو آپ سوال کرو گے میں سمجھ رہا ہوں، جو آپ سوال کرو گے ان کا جواب میرے پاس ہے نہیں دوست، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اچھا سمجھ رہے ہو؟ اچھا ہاں، سمجھ گیا آپ پہلے بڑے ہوئے ہو، اللہ والے ہو بھائی، اللہ جو ہے تمہارے سے ڈائریکٹ ملاپ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب باتیں جو ہے نا ہیں نہ کریں تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں تو بہت میرے بھائی گناہگار انسان ہوں، جی میں بہت گناہگار انسان ہوں، بہت گناہگار۔ ہاں، گناہگار تو سبھی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو بھائی میرے بھائی تو آپ مجھے یہ نہ پھر ایسے سمجھنا کیوں کہ کیا میں کہ اللہ کوئی، تعالیٰ آپ سے ڈائریکٹ ملتا ہے؟ کیا اس لیے بول رہا ہوں یار، مجھے تھوڑا سا گروؤں یار کے اس علاوہ بات کسی میں سے نا، ڈائریکٹ ملا ہے؟ تھوڑا سا یار مجھے نا اس بات میں یار ایسا لگا کہ یار میرے پاس ایک غیر مسلم سکھ بھائی بیٹھے تھے، وہ بولنے لگے مجھے، یار ایک بات بتاؤ عبدالغفار بھائی، مگا جی ایسا کرو جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں نا ہوں، ان سب کے سامنے بات کروں گا، اپنے عالموں کو بٹھا لینا، جی پھر ان سے پوچھ لینا کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے۔ بھائی دیکھو سنو، وہ تو اللہ کو پتا ہے کون حقیقت پہ ہے اور کون جو ہے تو جھوٹ تمہیں پہ، کیسے پتا چل گیا اور میں غلط پہ ہوں؟ تمہیں کون میری حقیقت اشرف کا علی، کیسے پتا چلا؟ کون اشرف علی نے کیا کیا اور مولانا گنگوئی رشید نے کیا کیا اور کس نے کیا کیا، وہ سب اثر کے میدان میں پتہ لگے گا۔ گائے کے آپ میدان تو میں اثر کے ٹھیک ہے نا، آپ جو گائے ہے کے نا، میدان میں آپ تو جو ہے نا، آپ نے تو ایسا فرقہ پرستی، ایسے حالات بنا دیا آپ لوگوں نے، ایسے حالات بنا دیے، وہ ایسے میدان بنا کون سا دیے، ہے جہاں پتا چلے گا؟ وہ سمجھ میں کیا بہت برے حالات بنا دیے آپ لوگوں نے یار، آپ ہے؟ لوگوں نے اتنے فرقے پیدا کر دیے۔ اب وہ شکیل بن حنیف ہے نا، وہ اس نے بھی اتنے حالات بنا دیے اور مسلمانوں نے اتنے فرقے بنا دیے۔ ان قیامت جو ہے نا، میں تو اللہ سے یہ دعا مانگوں کہ جلدی سے جلدی اور سب سے پہلے ان عالموں کو اٹھا لیں، اچھا وہ میدان کون سا ہے جس میں پتا چلے گا؟ وہ میں سمجھ ٹھیک ہے نا؟ مجھے پتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو یہ عالم پیدا ہو رہے ہیں نا ڈھاڑ اچھا وہ ڈھاڑ کے، میدان ان پہ کون سا ہے؟ اللہ میدان ایسا کون سا عذاب میدان ڈال دے، ایسا عذاب ڈال دے، کڑا عذاب ایسا ڈال دے، اب بالکل ان کا مڑیا مٹ ہو جائے، ختم ہو جائے یہ بالکل۔ اچھا وہ میدان کون سا ہے؟ کون سا میدان بتا رہے تھے؟ ہلو ہلو، نور حسن صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ جی میں پہلے میرا تعارف کرا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ جی میرا نام ساجد ہے، اچھا اچھا میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا مرید ہوں اللہ سبحان اللہ۔ کیا، اور آپ کی تقریریں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں آپ کے روز بیان سنتا رہتا ہوں کیا، اور آپ کے جو یہ دیوبندیوں کے اوپر جو آپ حملہ ور ہوتے ہیں اس سے ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے کیا، اور ان گمراہ فرقوں کو آپ اچھا سبق سکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ پہلے سلام کرنے والے کے پہلے آپ کو پوچھتے ہیں، جی اس کا مسلک پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہی سلام کا جواب دیتے ہیں، جی 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 کیونکہ میں نے آپ کی یہ ویڈیو کئی بار اور بہت ساری دیکھ رکھی ہے، اس لیے میں آپ کو بھلی بھاتی تھوڑا سا سمجھ چکا ہوں کیا۔ حضرت میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا تھا، اچھا میرے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے اس سے اچھا اچھا کون کیا۔ سا؟ اس میں ایک احمد حسن، حسد؟ ہاں احمد حسن مولائی کر کے کوئی ہے، ہاں سور ہی بولوں گا میں تو اس کو جی 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 کیا، اس نے اعلیٰ حضرت کو کافر بولا اس میں بیان کے اندر اس نے، ہاں اور 26ویں پارے کی کوئی سورہ پڑھ کے ایک اپنے بریلوی کوئی تھے ان سے بات کرنے والے، ہاں جو کھڑے ہوئے تھے، جی ہاں، اور انہوں نے ان سے کافر بلوا دیا اس نے اس سے، تو وہ جو بندہ تھا بریلوی سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اس نے ان سے کہا، جی تو اس نے ایک وہ آیت کا ترجمہ کر کے ان سے کلیئر کروا لیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ گستاخانہ رسول ہے، گستاخ ہے کہ نہیں ہے، یہ بات اس نے ان سے کہلوا دی۔ ہاں تو میرا دل بے چین ہو گیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے اس شیطان کو اسی عبارت جی پہ کال کیا تھا، فون کیا تھا، جی تو اس پہ وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا جی اور بات نہیں کر سکا اور بدتمیزی پر جو ہے اتارو ہو گیا۔ جی جی، ہاں تو میرے دل میں بہت زیادہ غصہ اور بہت بے چینی تھی، میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر، میں نے آپ کا ایک یوٹیوب پہ موبائل نمبر ہے جو میں نے وہ ابھی سیو کرایا ہوا آپ کا، آپ سے بات کرنے کے لیے، اور میرے کو بہت خوشی ملی کہ میں آپ جیسے ایک عالم سے بات کر رہا ہوں۔ ارے حضرت میں عالم نہیں ہوں، بس جی آپ کے در کا ایک ادنازہ جو ہے غلام ہوں میں، جی جی جی،
اللہ میں نے آپ کے میسج میں نے آپ کے لیے دعا بھی کری ہے اور آپ کے علم میں اور عمر میں برکت کے لیے دعا بھی کری ہے انشاءاللہ. کیا آمین آمین ثم اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے علم اور آپ کے اس میں زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کی اچھی عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی. آمین ثم کیا کیا تو حضرت میرے لیے آپ دعا کیجیے گا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ علیل رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرمائے. آمین، میں آمین. دیکھیے آپ کے لیے دعا کروں اس قابل میں نہیں ہوں کیونکہ آپ تو جی، خود آل رسول ہیں، سید ہیں، جی 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 مگر پھر کیا آپ نے کہا تو میں کرتا کیا ہوں کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک جی و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. میرے کو آپ سے اتنی زیادہ محبت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کیا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ تو آپ کی محبت ہے اور میں اپنے لیے کام نہیں کرتا بلکہ آپ کے نانا جی کے لیے کام کرتا ہوں. جی جی ماشاء اللہ. آپ کے نانا کی محبت میں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے بلندیوں پہ عطا فرمائے. آمین کیا آمین. اور ان مردودوں کو اچھا سبق سکھائیں اور ہمارے آقا کی شان میں جو گستاخی کرے ان کو جہنم نصیب فرمائے. آمین. بے شک ان شیطانوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے سے ہی اعلان ہے. جی جی. اور اس عمر نے میرے کو بہت برا لگا جب اس نے 26ویں پارے کی آیت کا انہوں نے کنز الایمان سے ترجمہ کر کے اس نے جب یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کرا اور وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ. ایسی بات کہی اس عمر نے. کیا 26ویں پارے کی کوئی ایک آیت بتائی اس نے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کرا ہے کہ حضور کے بارے میں کہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. یہ ترجمہ کر کے اس نے آپ کو گمراہ قرار دیا. یہ بات بولی اس عمر نے. اس شیطان کو اگر اتنا علم ہوتا جی تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا. اعلیٰ حضرت نے یہ کوئی اپنے گھر سے تھوڑی کہی ہے یہ بات. جی جو قرآن کا معنی ہے، مطلب ہے، جو ترجمہ ہے جی جی وہ پیش کیا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. ہاں اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں کوئی بھی شیطان جی آ کے کمی نکال نہیں سکتا اگر وہ حلالی ہو تب. جی بالکل حرامی تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتے. جی ہاں. میں ابھی وہ ویڈیو کا شارٹ اسکرین میں نے لے کے بھی رکھ رکھا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ وہ حرام زیادہ اتنا گندا بول رہا تھا وہ کہ میرے کو بہت جلال چھوٹ رہا تھا اس پہ. جی 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 جی. اور وہ ہمارے ایک بھائی تھے جو بریلی سے ہی تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ حوالہ بتائیے تو وہ حوالہ بتا کے نا وہ ہنسی اڑا رہے تھے بہت زیادہ. کیا مطلب ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو ایک مجمع میں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، حافظ قرآن تھا. جی وہ میں نے دیکھی، اسی کو دیکھ کے میں نے اس شیطان کو کال کیا تھا. آپ نے جو دیکھا ہے وہ ڈیبیٹ دیکھی ہے فون پہ یا ہاں ڈیبیٹ دیکھیے. ہاں جیسے آپ بات کرتے ہو نا جیسے دیوبندیوں سے اچھا اچھا اچھا. ایسے ایک ہمارے بریلی بھائی نے اس سے فون کرا تھا. نہیں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے، وہ پھر کوئی پتہ نہیں ہے. وہ شیطان جو ہے نا جی کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ. جی تو میرے خیال میں یہ ایک اور نیا فرقہ نکلا ہے. ہاں یہ نیا ہی شیطانی، دیکھ نیا نہیں ہے حضرت، جی یہ مولائی ہیں، یہ شیعہ لوگ ہیں. اچھا ہاں اچھا. تو اس نے ہمارے اعلیٰ حضرت اور وہ دیوبندیوں کو تو کافر اس نے کہا اور سنیوں کو بھی بریلیوں کو بھی انہوں نے کافر بول دیا. کیا اس عبارت کے اوپر کہ 26ویں پارے کی یہ آیت ہے کہ اور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں یہ ترجمہ کیا ہے. میرے پاس ابھی میں ناپاک ہوں، میں نے ابھی قرآن دیکھا نہیں، میرے پاس کنز الایمان رکھا ہوا ہے حضرت. جی ترجمے کے ساتھ ہے. کیا تو میرے کو جب اس نے یہ جب میں نے سنا تو میرا خون کھل گیا اس کے اوپر. کیا وہ جب مطلب اپنی وہ بات پیش کر رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا اگر لکھا ہوگا تو آپ تفسیر پڑھیے کہ کیوں لکھا ہے، ایسے کیا بات ہوئی. کیا لیکن وہ مردود ہنسی اڑا کے اعلیٰ حضرت کا مذاق بنا رہا تھا. کیا اور اس بھائی کی چلنے نہیں دے رہا تھا اور وہ بھائی بھی اپنے اس کے گھاپے میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے. جی تو میرے کو بہت جلال چھوٹا ہے اس پہ. خیر ان شیطانوں سے زیادہ مطلب بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے اور آدمی اتنی بات کرے جتنا علم جانتا ہو. جی 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 بالکل بے شک. کیا تو حضرت آپ یہ میرا نمبر اگر چاہیں تو سیو کر لیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے. ہاں انشاءاللہ آپ مجھے نام لکھ کے بھیج دیں میرے پاس. جی میرا نام ساجد ہے، ساجد سید ساجد ہے. جی جی شکریہ حضرت. تو نام لکھ کے بھیج دیں گے تو بہت ہی مہربانی ہوگی حضرت آپ کی. میں واٹس ایپ پہ میں آپ کو ابھی یہ واٹس ایپ کر سکتا ہوں. آپ کا نمبر تو میرے پاس سیو ہے، اگر آپ سیو کر لیں گے تو میں آپ کو ایک سلام بھیج دوں گا اس میں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ہے نا حضرت. فون کرتے آپ کے پاس میسج آ رہا ہے حضرت. ہاں کبھی میرے کو کچھ مسئلے مسائل سے کبھی کوئی بات کرنا ہو تو میں آپ سے تعلقات کر لوں گا. جی ہاں حضرت میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں اور میں جی جی
ارے آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہے، کیا مطلب میں آپ کا اتنا بڑا دیوانہ ہو گیا کیا. وہ تو آپ کی محبتیں ہیں حضرت. جی ٹھیک ہے نا. خدا حافظ. اللہ نے خدا حافظ. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی اس گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب؟ میں اظہار عالم اشرفی بات کر رہا ہوں. اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ سے پہلے بھی ہو چکی ہے بات. جی بات پہلے بھی ہوئی تھی، بیچ میں ہم بات نہیں کر سکے آپ سے. آؤ خیریت. جی آپ رہتے ہیں کہاں آ رہا ہوں. ہیلو. جی حضرت جی. آپ تو بزی رہتے ہیں. ہاں میں ابھی کہیں باہر ہوں. اچھا اور آپ خیریت سے ہیں نا؟ جی. اور چلو میں بعد میں بات کروں، رک کر ذرا. اچھا ٹھیک ہے بعد میں کرتا ہوں بات. ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی میں عمران بول رہی ہوں. جی السلام علیکم. میں پہچان نہیں پایا بھائی جان، ذرا بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. جی میں نے آپ کا یوٹیوب سے نمبر لیا. اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی بریلی شریف. اچھا بریلی شریف. سنی ہم کی بریلوی جی یا کوئی اور؟ میں منظر اسلام سے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جماعت رضا مصطفیٰ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج جواب نہیں دے رہے تھے، میں سمجھ گیا تھا. فرمائیں حضرت. اور سب خیریت اللہ کرم. آپ کی ویڈیو میں دیکھتا ہی رہتا ہوں. اچھا حضرت بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی صحیح لگتی ہے آڈیو؟ بالکل بہت بڑھیا. مزہ آ جاتا ہے، مگر یہ تھک جاتے ہیں، پورا جواب نہیں دے پاتے. ہاں یہی انداز آپ بھی اپناؤ کہ ان کو پہلے بولنے دو اور پھر ان سے حکم لگوا لو کسی بھی بات پر، اور پھر انہیں ان کے گھر کا حوالہ دے کے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دو. یہ تو ہوں گی، ان کو نالت ہے نل لگی. ہاں میں آپ کی دیکھ لیا تھا. یہ مفتی آپ نے ایک لفظ بولا، جو ہے آپ نے ایک لفظ بولا پکڑ ہے. جی آپ نے بولا کہ نالت ہے، لعنت بولتے ہیں لعنت. جی ہاں تو اس چیز پر بھی جو ہے نا لفظوں پہ دھیان دیں. جی بالکل. ہاں جی. آپ نے ان کی ڈالی تھی، کیا نام ہے، رامپوری، جو آپ کے 30 کلومیٹر جو ہے مفتی صاحب، ان کی پوری بات نہیں ڈالی آپ نے. 52 منٹ 26 سیکنڈ کی جو بھاگ گئے تھے. ہاں یہ مفتی نجم اللہ. جی ان کا نمبر ڈال رکھا میں نے ابھی فون کرا تھا. اچھا کہہ رہا انہوں نے فون کاٹ دیا. آپ کے بارے میں بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے ان کی طرف سے فون کٹ گیا تھا، انہوں نے کاٹ کے بھاگ گئے تھے. حالانکہ ویڈیو میں نے پوچھا ہے، ارے من کا بھی کال کٹ گیا تھا کیا، میں نے ہی پوچھا ہے. اچھا کوئی بات نہیں ہے. کہہ رہے تھے یہ لوگ تو بالکل فتوا لگا دیتے ان کے مسلک سے. آج بھی میں نے ان کو کال کیا، کال نہیں اٹھایا. اچھا ہاں میری بھی کال اٹھائی تھی انہوں نے. نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کا بھی؟ نہ میری اٹھائی تھی، میں نے بات کری ان سے، پھر کاٹ کے چلے گئے تھے. اچھا جی آپ کہاں، بریلی میں، رامپور میں؟ جی حضرت میں رامپور سے ہوں. جی ہاں تو آپ رہنے والے کہاں کے ہیں حضرت؟ میں خاص بریلی کا ہوں، درگاہ حضرت کے پاس ہی رہتا ہوں میں. اچھا ماشاء اللہ. اور منظر اسلام میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی دادیا میں. دادیا میں؟ جی اچھا ماشاء اللہ. چلیے بہت اچھی بات ہے حضرت. آپ خود بھی سنیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور ہو سکے تو اپنے استاد کو بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ایسے ایسے ایک بندہ ہے، بات کرتا ہے دیوبندیوں سے، کیا صحیح کرتا ہے، ذرا سن کے دیکھیں. جی میں نے کئی لوگوں کو کرا، آپ کے بعد انشاءاللہ تعالی فون آگا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ علماء سے جو ہے میری اصلاح کے لیے، اور اپنے عوام بھائیوں کو جو ہے مطلب
ان کے جال سے مکر و فریب سے بچنے کے لیے. جی بالکل بالکل. حضرت یہ اس بات پہ ذرا زیادہ سوال کرتے ہیں، نیاز فاتحہ یا غیر اللہ کے نام کا کھانا. ہاں کہتے ہیں کھانا رکھ کے یہ پڑھتے قرآن کی اس موضوع پر میں بعد میں بات کروں گا. میں راستے میں ہوں ابھی ایک آپ کا کال کاٹا تھا میں نے کہا میں بعد میں بات کروں گا اور دیکھا تو آپ کا کال آ گیا. جی چلیے آپ فری ہو کے مجھے بات کریے ذرا. ایک ہے دو بندی. ہاں کرتا ہوں بعد میں بات ہے. ٹھیک ہے انشاء اللہ. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. اور سنائیے آپ خیریت سے ہے؟ بڑھیا الحمدللہ. آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. ماشاء اللہ. کیا ہو رہا میں ہے؟ آپ کے بحث و مباحثہ کو سنتا ہوں تو اچھا ادھر سے جو ہے بدتمیزی کی زیادہ ہی لوگ ادھر سے آپ کو ملتے ہیں دیوبندی وغیرہ. جی مگر یہ بحث و مباحثہ ڈالنے سے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام ڈال دیجیے گا. کون سا والا؟ شروعات میں جی ڈالیں بتائیں پڑھیں. کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. بے شک سبحان اللہ. یہ آپ جو ہے پہلے ڈال دیجیے گا. جی اور ایک کلام اور بھی ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. جی پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا. جی یہی لوگ تو ماننے والے حضرت ہے ہی نہیں جی کسی بھی طرح سے. جی تو یہ لوگ حضور کے اختیار کل کو نہ مانتے ہیں، نہ علم غائب کو مانتے ہیں. جی بس یہی لوگ بتاتے ہیں کہ حضور جو ہے ہماری طرح بشر ہے. جی تو ان کو پوچھیے گا کہ آپ کے پسینہ کو کوئی لے کے گیا ہے؟ جی اور میرے نبی کا مقام وہ پسینہ ہے جی کہ جس راستے سے گزرتے تھے جی وہ راستہ خود بخود مہکتا تھا. بے شک سبحان اللہ. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی مہک نے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہے کوچے بسا دیے ہیں. جی صحیح تو بات. یہ لوگ جو علم الفوزات میں لکھا ہے بولے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر جو الزام لگائے ہیں وہ الزام غلط ہے ان لوگوں کا. جی کہ ازواج پیش ہوتے ہیں تو وہاں ہم لوگ جب انسان کوئی بھی انتقال کر جاتا ہے جی مشکات شریف ترمذی شریف بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب میت جو ہے تینوں سوال کے بعد کامیاب جو ہوتے ہیں تو وہاں کیا الفاظ ہے حدیث شریف کا. تو الفاظ تو میرے عربی تو مجھے یاد نہیں حضرت. اتنا یاد ہے کہ سو جاؤ جیسے کہ دلہا سوتا ہے نا حضرت. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اب یہ دیوبندی کو آپ پوچھیے گا کہ تینوں سوال کے بعد جو امام بخاری مشکات شریف میں ترمذی شریف میں آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ شاید کہ مشکات شریف کا 26 اور 25واں صفحہ میں ایسا لکھا ہے. تینوں کتاب کا حوالہ وہاں علم الفوزات میں لکھا ہوا ہے. جی آپ باغ اور دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو وہاں کیا دلہن کوئی پیش ہوتا ہے کیا؟ بہرحال عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ ناقل ہیں. جی ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت ناقل ہیں نہ کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے. ہاں نہ وہ فرمائے ہیں. ایک ہوتا ہے فرمانا ایک ہوتا ہے لکھنا. لکھنا الگ ہے جی اور فرمانا الگ ہے. جی وہی بتا رہا ہوں. جی ہاں اور یہ تو شاید ان کے اشرف علی تھانوی کی شاید جمال الاولیاء میں بھی ایسا لکھا ہے. ہاں لیکن ان کو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. جی جب یہ چاروں طرف سے گھر جاتے ہیں نا، میں آپ کے بحث و مباحثہ کو سنتا ہوں جی
तब ये बदतमीजी पर दौड़ने लगता है। हाँ और यही ये लोग खुल्लम खुल्ला जो है मुनाफिक है। जी जब ये अपने बुजुर्गों को नहीं मानते हजरत, जी, तो नबी को क्या मानेंगे ये लोग? सही बात है और इनके मानने से और नहीं मानने से कोई फर्क नहीं है। जी। ये अगर नबी को, मुख्तार को, इख्तियार को नहीं माने तो कोई फर्क नहीं है, जी और माने तब भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बल्कि नबी का मकाम तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि वरफ़अना अल्लाह का जिक्र कह महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। बेशक। चलो ठीक है हजरत, थोड़ा सा मैं काम में था, बाद में बात करूं हजरत? हाँ जी हाँ। और हाँ इसकी और ये लोग जो है नबी के इल्म को जो है जी। अपने बुजुर्गों से कम मानते हैं, जबकि वो कुरान पाक की उस आयत में है कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिसलुकुम, इससे पहली वाली आयत में है। और शायद आपको याद होगा ये आयत, तर्जुमा भी आपको शायद याद होगा। तो शायद आप हजरत कोई काम में है ना क्या हजरत? हाँ हजरत, किसी काम में था। अच्छा, तो आपसे गुफ्तगू होती है ना तो बहुत अच्छी आपकी गुफ्तगू को सुनने में मुझे बहुत मजा लगता है। शुक्रिया हजरत, जज़ाकल्लाह। गुफ्तगू मैंने डाली है आज, अभी डाली है। वो कौन सी गुफ्तगू हजरत? एक सुन्नी भाई का कॉल आया था, आलिम है जी पढ़ाते हैं। जी जी। हाँ अभी डाला है, 6 मिनट हुए हैं उसको डाले हुए। मतलब ये शेर जो मैं आपको कहा आला हजरत का, हाँ ये पहले आप डालिएगा जी। ये मेरे तरफ से आपको गुजारिश है। ठीक है, आप मुझे किसी चीज में पढ़ के दीजिएगा, या फिर उस तरह के अगर कोई वीडियो आ गया मेरे पास तो डालूंगा उसको। जी जी ना, मैं तो आपको शेर सुना दिया आपको जी। और शायद आपको किताब में याद भी है, किताब में लिखा हुआ भी है। मतलब किसी भी दबंदी से जब आपका मुबाहिसा से हो, और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जी हाँ, उसके बाद सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चार। आप मुझे ना लिख के भेज दो ये किसी चीज में। मैं तो लिखना वगैरह नहीं जानता हजरत। अच्छा मैं अभी आप लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो भी जिस देवबंदी वहाबी साहब का बहस मुबाहिसा हो जी ये शेर जो है आप डाल दीजिएगा। जी 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 इंशाल्लाह जरूर, ताकि मैं समझूंगा कि आप जो है इसको कबूल कर लिए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। डालने के बाद मेरे मोबाइल नंबर इसमें जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये आपकी ऑडियो ही डलवा देता हूँ मैं। जी हाँ हाँ। ठीक है जी हाँ हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।